السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ سارے محترم، کہ اللہ کا جو انعام ہے، اس کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کے وارثوں، علماء، دعاء، مصلحین، مبلغین، ان کو راہ بگاہ دیتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اس کا بہتر اجر اور ثواب عطا فرمائے، اور دل کا جتنا اس میں حصہ ہے ان پروگرام کے انعقاد میں، اللہ ان سب کو اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے، ان کی رسائی کو قبول اور منظور فرمائے۔ سامع محترم، سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ابھی مولانا حافظ محمد عباس مدبری حفظہ اللہ کا اردو میں خطاب ہوگا۔ اس کے بعد جن بھائیوں نے جادو اور کہانت کے پروگرام میں حصہ لیا ہے ان میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ پروگرام مختصر ہوگا، آپ لوگوں کی مقبولیت ابھی ہمیں احساس ہے، تو ہم ان سب کے مشکور اور ممنون ہیں، جن میں سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر مولانا صاحب کے بھی ہم مشکور اور ممنون ہیں، اور آپ سب کے بھی ہم مشکور اور ممنون ہیں۔ اللہ سب کو اس کا بہتر اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ تو میں آپ اور شیخ کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، تو میں زیادہ کوئی سفر کرتا ہوں۔ جناب مولانا محمد عباس صاحب مدبری حفظہ اللہ، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو بس میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ نہایت ہی قابل احترام محترم سامعین کرام، جب کسی عمل کی پیروی کی جائے تو اسے اتباع کہتے ہیں، اور جب کسی بات کو مانا جائے تو اسے اطاعت کہتے ہیں۔ رب کائنات نے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کی امت کو یہ حکم دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی جو کچھ بھی میں عملی میدان میں سر انجام دے رہا ہوں وہی تمہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی اس سے آگے والی آیت میں حکم ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تعالی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں آیات میں
کائنات کے رب نے آپ کے عمل کی اتباع کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، اور آپ کا جو فرمان ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں پرزور انداز پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی حیثیت لے کر آئے ہیں کہ آپ کی ہر بات جو ہے وہ قابل اطاعت ہے، اور آپ کا ہر عمل جو ہے وہ لائق اتباع ہے۔ اور یہاں تک ہی نہیں، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع میں ہی ہماری نجات ہے، اس کے علاوہ نجات ممکن نہیں۔ بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، اور اس میں مبالغہ نہیں، رب کائنات اپنی توحید بھی وہی تسلیم کر رہے ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہوگی، وگرنہ وہ اپنی وحدانیت بھی قبول نہیں کریں گے جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں نہ ہو۔ اس آیہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے، یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا ہم اس کتاب کا انکار اس لیے کر رہے ہیں جو آخری کتاب ہے، ہمیں تورات کی اتباع کا حکم ہے، اس لیے ہم تورات کی اتباع کر رہے ہیں، یہودیت پہ قائم ہیں کہ رب ارض و سما ہم پہ راضی ہو جائے۔ عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم عیسائیت اس لیے اپنا رہے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے ہم اللہ کا بیٹا یا اللہ کا حصہ یا تینوں کو ملا کر ایک خدا قرار دے رہے ہیں، اس سے کائنات کا رب راضی ہوتا ہے۔ اور مشرکین مکہ کا یہ اعلان تھا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے ہمیں قربت الہی میسر آتی ہے، رب کائنات کا قرب ملتا ہے۔ اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ اعلان کروا دیا، قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، میں سمجھتا ہوں کہ کل میں بھی کائنات کے رب نے 2 اہم باتیں میرے اور آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ تقریباً قرآن پاک میں 100 کے قریب ایسے مقامات ہیں جہاں کل کے ساتھ آپ کو خطاب کیا گیا۔ بات یہ ہے، ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم نہیں مانتے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں۔ اور ایک گروہ یہ کہتا تھا نعوذ باللہ کہ آپ کسی کے پاس رات بیٹھ جاتے ہیں، ان سے کلام جمع کرتے ہیں، وہ مجتمع کلام تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ان دونوں کا جواب اس کل میں دے دیا، فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، جو میرے پیغمبر کی رسالت کا انکار کر رہے ہو، میں جب عرش والا آپ کی زبان اطہر پر
اعتماد کرتا ہوں، آپ کی زبان سے بات کہلوا رہا ہوں، تم فرش والے کیسے جرأت کر سکتے ہو کہ میرے پیغمبر کی رسالت کا انکار کرو؟ اور دوسری بات، جو تم یہ کہتے ہو خود بنا کر لائے ہیں، جب تک میں بلاتا نہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے اعلان نہیں فرماتے، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ خود بنا کر لے آئے ہیں؟ اس کل میں دو اعتراضات کے جواب دے دیے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو اور اجاگر کر دیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش سے دین کے معاملے میں نہیں بولتے، رب کائنات وہی کرتے ہیں، تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے معاملہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان یہود و نصارہ کو، مشرکین مکہ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ حکم دے دیا، قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کیجیے، یحببکم اللہ، رب کائنات تم سے محبت کریں گے۔ اب یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں، عرش والا رب نہ تو عیسائیت پہ چلنے کی وجہ سے راضی ہے، نہ یہودیت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے راضی ہوتا ہے، نہ مشرکین مکہ کا طرز عمل اسے پسند ہے۔ اگر کائنات کی رب کی محبت ڈھونڈ رہے ہو تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع میں ڈھونڈو، اس کے سائے میں آ جاؤ، پھر یہ نہیں ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، یحببکم اللہ، تمہارا اعزاز بڑھ جائے گا۔ وہ کیا کہ تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، عرش والا تم سے خود پیار کرنے لگے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ دیکھیے، آپ یہاں تشریف فرما ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کروں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن میرا ہر بھائی مجھے اعزاز سے نوازے، محبت سے نوازے، تو یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے، بلکہ تمہیں بلند و بالا مقام مل جائے گا کہ عرش والا خود تم سے محبت کرے گا۔ تو دیکھیے، پھر جہاں محبت ہو جاتی ہے، جہاں پیار ہوتا ہے، جہاں الفت جنم لیتی ہے، جہاں رواداری پیدا ہو، جہاں آپس میں غمگساری پیدا ہو جائے، پھر بہت ساری کوتاہیوں سے درگزر کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میرے پیارے بندو، تم میرے پیغمبر کی اتباع کر کے دکھا دو، میں عرش والا رب غفور الرحیم تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت بڑا مہربان ہے۔ یہ آپ کی اتباع کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے ہم محبوب بن جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کس قدر بڑی اعزاز کی بات ہے۔ دیکھیے، پھر اللہ کی محبت کس طرح ہوتی ہے۔ اس کی محبت پھر یہ نہیں، اس کی محبت چار دانگے عالم میں پھیلتی ہے، فرشتہ عرش تک پھیلتی ہے۔ صحیح حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات جب جس آدمی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں۔ فرمایا جبریل علیہ السلام، فلاں آدمی، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کا اظہار کرو۔ پھر وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر پہلے آسمان والے فرشتے، پھر دوسرے آسمان تک اس کی محبت چڑھ جاتی ہے۔
پھر تیسرے 7 آسمانوں پر عرش تک، پہلے آسمان سے عرش تک، ہر مقام پر 7 آسمانوں میں اللہ کی محبت کا یہ چرچا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کائنات کا رب اپنے بندے کی اس محبت کو زمین میں اتارتا ہے۔ یہ گھر سویا ہوا ہے، کہیں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کہیں یہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن ہر مقام پہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یار فلاں آدمی کیسا نیک آدمی ہے، کس قدر اچھا آدمی ہے، خدا رسیدہ ہے، اللہ نے اس پہ بڑا رحم کیا ہوا ہے، وہ بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ ساری کائنات کے لوگ اس کی نیکی کی تعریف کر رہے ہیں، چرچا ہو رہا ہے۔ یہ ہے رب کائنات کی قبولیت۔ اور اس کا سبب کون بنا؟ میں اور آپ جیسے گمنام آدمی، یہ فرش سے لے کر عرش تک ہماری دعائی جو ہے وہ بلندی پہ چل رہی ہے، ترقی مل رہی ہے، کمال ہو رہا ہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ فاتبعونی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، پھر کائنات کے رب کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ آئیے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج مجھے اگر کسی امام رحمہ اللہ سے، اپنے کسی پیر یا بڑے سے، اپنے کسی بزرگ سے، زندہ یا مردہ سے مجھے جب محبت اور پیار ہوتا ہے تو میں سارا دین ہی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے دین سمجھا ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکا۔ یہ دیکھیے نہایت ہی قابل غور بات ہے، جہاں تک بزرگوں کی بزرگی ہے، جہاں تک بڑوں کی بڑائی ہے، جہاں تک بہت بڑے ائمہ اکرام کی کرامت و عزت و احترام ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کیجیے، ان کا احترام کیجیے، ان کے خلاف زبان درازی سے احتیاط کیجیے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آئے گا وہ صرف اور صرف کتاب و سنت کا نام ہے۔ اگر میں اتباع کا چرچا کر رہا ہوں اور دیگر ائمہ کرام تک ایک طرف حدیث ہو، ایک طرف آیہ مبارکہ ہو، اور دوسری طرف میرے پیر کا قول ہو، میرے بڑے کی بات ہو، میرے بزرگ کی بات ہو، میرے امام کا فتویٰ ہو، میرے مفتی کا فتویٰ ہو، اور بہت زیادہ صاحب علم علماء کرام مجتہدین کی آراء ہوں، اور انہیں عین بغیر دلیل کے دین سمجھتے ہوئے تسلیم کر لوں، تو یہ اتباع سنت کے ساتھ بغاوت ہوگی۔ یہ اتباع سنت کا جذبہ جو ہے وہ ماند پڑا ہوا ہے۔ ہاں، میں یہ ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں، میرے اس بزرگ کو بزرگی ملی، میرے اس امام کو امامت ملی، میرے اس ولی کو کرامت ملی، میرے اس بڑے کو بڑائی ملی، یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی بدولت ہے۔ اس لیے جہاں سے انہوں نے بزرگی پائی، آئیے اسی چوکٹ کے ہم شاگرد بن جائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ان بزرگوں کی عظمت بجا لانا یہ ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، یہ دین کا حصہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یوقر کبیرنا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم کا سلوک نہ کرے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے عزت کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی اتباع کریں۔ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اب مامون رشید کے سامنے بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے خلق قرآن کا آپ قائل ہو جائیں کہ قرآن بھی ایک مخلوق ہے،
جس طرح مخلوق پیدا ہوئی، اس کا وجود ختم ہوا، ختم ہو جائے گا، یہی حال قرآن پاک کا ہے۔ یہ اس وقت اس دور میں بہت بڑا مسئلہ اٹھا تھا، خلق قرآن اسے کہتے ہیں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح کائنات کا رب ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا، یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے بعد جس طرح یہ لوح محفوظ پہ پہلے تھا، اسی طرح لوح محفوظ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ میرے رب کا وصف ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ جس طرح رب کائنات کی ذات کو فنا نہیں، اسی طرح رب کائنات کی صفات کو بھی فنا نہیں۔ اب قبا و جبا و دستار کے مالک آتے ہیں، دربار لگ چکا ہے، وہاں بات چیت ہو رہی ہے، کہنے لگے لوگوں، نہ تو تمہارا دربار، نہ تمہارا لاؤ لشکر، نہ کسی حکمران کی سلطنت مجھے کوئی جھکا نہیں سکتی۔ ابن حنبل رحمہ اللہ کی گردن کو اگر جھکانا ہے تو دلائل پیش کرو۔ ایتونی بکتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے اللہ کا قرآن یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرو، وگرنہ نہ میں کسی جبہ و دستار سے مرعوب ہوں گا، نہ میں کسی کے جلادوں سے مرعوب ہوں گا، نہ قید و بند کی صعوبتیں مجھے راہ حق سے کنارہ کش کر سکتی ہیں۔ اس لیے جو چاہے کر لو، اگر یہ دو چیزیں پیش کرو گے تو ابن حنبل رحمہ اللہ اسے قبول کریں گے، اگر نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ابن حنبل رحمہ اللہ کا سر نہیں جھکا سکتی۔ اب دیکھیے کتاب و سنت مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی صاف کہہ دیا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ میں امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے منسوب یہ بات نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں حضرت امام رحمہ اللہ کا یہ اعلان ہے، لوگوں جہاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میری بات کو چھوڑ دو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرو۔ امام مروزی رحمہ اللہ یہ شاگرد تھے امام شافعی رحمہ اللہ کے، یہ خود فرماتے ہیں کہ میرے امام رحمہ اللہ نے مجھے کہا، اے میرے شاگرد مروزی، کسی کی تقلید نہ کرنا، نہ امام مالک کی، نہ ابو حنیفہ کی، نہ کسی اور کی رحمہ اللہ علیہ مجمعین، نہ میری تقلید کرنا، یہ صرف کتاب و سنت کی اتباع کرنا، اسی میں نجات ہے، ہم نے بھی وہاں سے علم حاصل کیا ہے۔ اسی طرح ہر امام رحمہ اللہ یہی اعلان کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا تو انداز ہی بہت عجیب تھا، روضہ رسول کے قریب حدیث پڑھا رہے ہیں، اب وہ کہاں گیا وہ وقت۔ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے 10 ہزار افراد ایک وقت میں حدیث پڑھ رہے ہوتے، تقریباً زندگی میں بلا واسطہ 99,000 کے قریب افراد ہیں جنہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے موطا کا سبق لیا۔ اپنے ہر شاگرد سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے مدینہ کے سرکار کی، کہنے لگے لوگوں، ہر ایک کی بات سے دلیل طلب کی جا سکتی ہے، ہر ایک سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں دلیل دو، الا صاحب ھذا القبر، یہ میرے قریب قبر میں لیٹنے والی ہستی جو دنیا سے جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، یہ روضہ رسول میں آرام فرما پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کے لیے دلیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی اتباع واجب اور ضروری ہے۔ اب یہ ہے ہمارے عظیم الشان ائمہ کرام، آج جن کے نام پہ ہم نے امت میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ قرآن نے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو دلائل آنے کے بعد پھر تفرقہ کا شکار ہو گئے۔ فرمایا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا، اور یاد رکھنا
کسی بھی بزرگ کی تقلید یہ جب کسی امت میں پیدا ہو جائے تو تقلید سے سب سے بڑا فتنہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف برپا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسے ختم کرتے ہوئے جب اتباع سنت کا جذبہ بیدار کیا جائے تمام اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے مسائل آ رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں، لیکن جب حدیث رسول آ گئی تو وہیں گردن جھک جاتی ہے۔ اب دیکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں بات اتباع کی کرنے لگا ہوں، ان کے گھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کوئی کام تھا، دستک دی، 3 دفعہ دستک دی اور واپس چل دی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کچھ آگاہ ہوئے، کوئی باہر بلا رہا تھا، ادھر یہ گلی کے موڑ سے ادھر چل رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی، اے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میرے پاس آئے تھے، اب واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی کے گھر جائیں تو دستک دو، اگر کہا گیا ہے کہ واپس چلے جاؤ، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، قرآن نے بھی کہا ہے، اگر کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، گھر والا مصروف ہے، کوئی مجبوری ہوگی، اگر کہا جائے داخل ہو جاؤ تو پھر اجازت لے کر داخل ہو جاؤ، اگر خاموشی ہے 3 دفعہ دستک دو، 3 دفعہ دستک دینے کے بعد واپس چلے جاؤ۔ یہاں سے ہی میں اخذ کرتا ہوں کہ آج ہم کسی کو بیل دے تو 3 دفعہ دے کر خاموش ہو جائے، شاید اس کی کوئی مجبوری ہو، سویا ہوا ہو، اس طرح یہ میں واپس جا رہا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یہ کہاں حدیث ہے، اس کے لیے دلیل پیش کرو، وگرنہ درے کو حرکت دی، فرمایا کہ یہ آپ کی کمر پہ لگے گا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا درہ ہو اور لوگ تو پھر کب کپا جاتے تھے، بلکہ میں کبھی اپنے انداز پر کہا کرتا ہوں میرے پیارے اللہ وہ کیسے عظیم لوگ تھے، میرے جیسے کروڑوں انسان، اللہ کریم یہ ذبح بھی ہو جائے تو کچھ نہیں، کیا کر رہے ہیں دین کے لیے، کاش میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیرت مند ہاتھ میں آنے والی تلوار یا درہ وہ اس کی مٹھی ہی دنیا میں آ جائے، میرا یقین ہے آدھی دنیا فتح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیسے وہ بابرکت لوگ تھے اور کیسی غیرت تھی۔ آج عوام بھی اور حکمران بھی اللہ ہی حافظ ہے جو ہماری کیفیت ہے، اس لیے آج غیرت فاروقی بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح انہوں نے حدیث پر عمل کیا اسی حدیث کے طرز عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ دلیل لاؤ، وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے، ان میں سے سب سے چھوٹی عمر کے تقریباً 13-14 برس کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے قصداً مذاق کرتے ہوئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا علم نہیں، انہوں نے بچے کو بھیجا کہ یہ حدیث تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں گواہی دیتا ہوں میرے ان کانوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے یہ کلمات سنے ہیں جو یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، اسی طرح آپ کا فرمان ہے۔ اب یہ نہیں کہا میں امیر المومنین اور لوگوں میں وہ ہوں، میں بات کرتا ہوں قرآن بن جاتی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جہاں جس گلی میں تیرا قدم اڑ جائے شیطان گلی چھوڑ جاتا ہے، اور میں وہ ہوں جس کا محل
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں خود دیکھ کر آئے ہیں، اور جن کے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تجزیہ تھا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا علم 10 حصے کر دیا جائے تو 9 حصے علم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ تم کون ہوتے ہو میرے سامنے بات کرنے والے؟ نہیں، حدیث رسول کے سامنے وہی جھک گئے، کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ تم کاروبار کرنے کے لیے منڈی میں چلے جاتے ہو، تجارت میں بازار میں چلے جاتے ہو، اس کی مصروفیت نے تمہیں بعض احادیث سے محروم کر دیا ہے، لوگ ایسی احادیث بیان کر رہے ہیں جو تم نہیں سن سکے، یعنی اپنی کم علمی کم مائگی پہ اس کا اعتراف کیا ہے، اپنی بڑائی کبریائی کا علاج نہیں کیا۔ لاؤ امیر المومنین سے بڑھ کر یہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، کسی کو آپ نے بنایا ہوگا، کسی کو میں نے بنایا ہوگا، لوگوں میں اسی امیر المومنین امام کی بات کر رہا ہوں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت سے جو بے شمار اعزازات اور امتیازات حاصل کر چکے ہیں، میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی۔ یہ ہے طریقہ کار اتباع کا۔ مرد تو مرد رہے، خواتین جو ہیں وہ بھی دیکھیے کس طرح اطاعت اور فرما برداری کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے یہ طلاق یافتہ ہوئی، البتہ قطعی طلاق ہو چکی تھی، اب یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، عرض کی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں طلاق یافتہ ہو چکی ہوں، اب میں کچھ پیغام آ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے، ایک صفوان رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، میں کس سے نکاح کروں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدت ختم ہو چکی ہے، کہنے لگی نہیں، فرمایا عدت گزار کر آنا، اب ان کی عدت گزر چکی ہے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی بیاہ نکاح کے موقع پر رشتہ کے لیے صاف بات کر دینی چاہیے، نہ تو اپنے دل کی بڑاس نکالی جائے، مبالغہ بھی نہ کیا جائے، اور نہ زیادہ تعریف کی جائے، جو حقیقت ہو وہ بیان کرنا یہ چغلی میں نہیں آتا، نہ غیبت میں آتا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وہ بے آسرا انسان ہیں، ان کے پاس کوئی مال نہیں، اس وقت غریب ہیں۔ یہاں سے ایک اور بات سامنے آئی، اب دیکھیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فقیر کہہ رہے ہیں، اتباع رسول نے کہاں تک پہنچایا؟ اب 20 سال تک یہ گورنری کر رہے ہیں شام کی، اور ٹھیک 20 سال تک انہوں نے پورے عالم اسلام کی امارت جو ہے اسے اپنایا، امیر المومنین رہے 40 سال تک سلطنت کی، اور پھر کاتب وحی ہوئے، رب کائنات نے وہ بلندی وہ عظمت عطا فرمائی، آپ دعا دے رہے ہیں میرے اللہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ یہ بلندی اور عظمت کس کی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ ایک آدمی کہنے لگا جی یہ دیکھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وتر پڑھتے ہیں، دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ مجھے یاد پڑتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے، وہ کہنے لگے پریشان نہ ہو، وہ فقیہ ہیں، فقیہ وہ اتباع سنت میں کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہی وہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک وتر بھی جائز ہے، 3 بھی جائز ہیں، 5 بھی جائز ہیں، 7 بھی جائز ہیں، 9 بھی جائز ہیں، 13 تک، 1 سے لے کر 13 تک میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر ادا فرمائے۔ یہ ہے اتباع سنت۔ لیکن آج میں جس پہ لگا ہوا ہوں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اب دیکھیے یہ عورت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے فرمایا وہ تو بے مال ہیں، ان کے پاس مال نہیں، فقر و فاقہ گزار رہے ہیں۔ صفوان رضی اللہ عنہ کی طبیعت سخت ہے، حدیث میں یہی ہے لا یرفع العصا، کہ وہ عورتوں سے لاٹھی کو نہیں اٹھاتا،
بہت مارنے والا آدمی ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے شادی کریں۔ اسامہ جو جوہر تھے ان میں وہ تو کمال تھے، بلندی اور عظمت تھی، اس سے بڑا اور کیا ہے۔ ایک ران پہ سیدنا حسنین رضی اللہ عنہما تشریف فرما ہے چھوٹی عمر میں، ایک ران پہ ساتھ ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بٹھا رکھا ہے، کبھی ان کے گال تھپتھپاتے ہیں، کبھی ان کے، کبھی ان کو بوسہ دیتے ہیں نواسوں کو، کبھی اسامہ کو بوسہ دے رہے ہیں، قریب کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ پھر صاحب صلاحیت انسان تھے، بہت بلندی تھی، لیکن شکل تو میرے رب کے بس میں ہے نا۔ یہ اپنی امی جو حبشہ کی تھی ام ایمن رضی اللہ عنہ، شکل ذرا ان پہ تھی، حضرت زید رضی اللہ عنہ بڑے ہی خوبصورت تھے۔ اب یہ عورت جو ہے دو وجہ سے ہچکچا رہی ہے، ایک تو یہ غلام آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ خوش شکل نہیں۔ ادھر قریشی عورت ہے وہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، اور حسن و جمال بھی رب کائنات نے عطا کر رکھا تھا۔ اب دیکھیے یہاں رک جانا چاہیے تھا، وہاں اصرار کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں اسامہ سے شادی کر لو، وہ کہتی ہے جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مان رہی ہے، نہ شکل قبول ہے اور نہ ہی ان کی جو وجاہت ہے، کیونکہ غلام کے بیٹے سے چاہے کتنے باصلاحیت انسان تھے، بلکہ وہ چلتے ہوئے جنتی تھے، لیکن آخر ایک طبیعت بھی ہوتی ہے۔ یہ خاتون جنت نہ تو اپنی قریشیت دیکھ رہی ہے، نہ ہی اپنا حسن و جمال دیکھ رہی ہے۔ یہ کہا کہ صاحب کمال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، بس اسی میں بہتری ہے، تمام خواہشات کو دبا دیا۔ انہوں نے شادی کر لی۔ حدیث شریف میں آتا ہے مدینہ میں کائنات کے رب کی برکات اور رحمتوں کے نزول کے لیے جو سب سے زیادہ مشہور گھر تھا وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہما کا گھر تھا۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایک گروہ آج کل پھر رہا ہے، خصوصاً نوجوانوں کا دماغ خراب کر رہا ہے، ہر جگہ ہے کہ انکار حدیث کا زہر بن رہے ہیں۔ لوگوں ان کے بہلاوے میں نہ آنا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اتباع سنت، انکار حدیث کر کے اتباع سنت ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھنا دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنا حقیقت میں قرآن پاک کا انکار کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے بیان کیجیے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي۔ یہ ساری آیات مبارکات بتا رہی ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ یہ جو ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کریں یہ کیا ہے۔ یہی حدیث ہے، یہی اتباع سنت ہے، یہی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب دیکھیے جو حدیث کا انکار کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے اتباع سنت اسی میں ہے، وہ دراصل قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے۔ اور ایک یہ سب سے بڑا دھوکہ یہ بازیگر دیتے ہیں، دیکھو جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، قرآن حدیث کس طرح اکٹھا ہو سکتا ہے، یہ ہم وہ حدیث مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو۔ اللہ کے بندو، جو قرآن کے مطابق حدیث آپ نے تسلیم کی، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے حدیث پر احسان کیا کیا، اسے کیسے تسلیم کیا؟ وہ تو آپ نے قرآن پاک کو کہا۔
اور قرآن پاک حدیث کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس کے بغیر میری وضاحت نہیں ہو سکتی، تو یہ تو دراصل قرآن کا بھی انکار ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ اضافہ کرتی ہے حدیث، کہیں کمی کرتی ہے۔ یہ بہت بڑا، اس کائنات میں ساری کائنات سے بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک ایک اصول کی کتاب ہے، دین سارا ہمارا قرآن میں نہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لینا، غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، جو آیت، جو سورت، جتنا قرآن الف بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک نازل ہوا ہے، وہ بالکل جامع، بہترین، کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن اس نے وضاحت کے لیے ایک حصہ چھوڑا ہے۔ وضاحت اس کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھیے، اگر کوئی کہے کہ میں جو کتاب جج پڑھتا ہے وہ کتاب قانون کی پڑھ کر جج بن چکا ہوں، آپ کوئی بھی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جج والی کتاب پڑھنے سے جج نہیں بن سکتا، اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جج والی کتاب میں نقص ہے اس لیے بیان کرنے والا اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ نہیں، وہ کامل ہے۔ جب وہ استاد نہیں پڑھائے گا، جو قانون دان نہیں پڑھائے گا ان وکلاء کو یا جج صاحبان کو، انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کتاب میں کیا لکھا ہے، اس کا قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے؟ بالکل یہی حدیث ہے۔ اگر جج کی بنائی ہوئی لوگوں کی تیار کردہ ایک کتاب، اس کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے، میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ ساری کائنات کے لیے جامع ترین جو کتاب آخری قرآن پاک نازل ہوا ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بغیر کس طرح ہمیں سمجھ آ سکتی؟ اس کی میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ اب دیکھیے، کوئی اضافہ نہیں، کہیں مطلق ہے، حدیث نے اسے اس کی مقید کر دیا ہے، کہیں کوئی مجمل بات ہے، حدیث نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ قرآن کہہ رہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، حج پورا کرو، وَالْعُمْرَہ، عمرہ کرو۔ یہ تمام احکامات دے رہا ہے۔ حدیث نے ہمیں بتایا کس طرح کھڑا ہونا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، کتنی رکعات ہیں، کیسے پڑھنی ہے، یہ سب۔ اب مجھے یہ بتاؤ اقیموا الصلاۃ کے خلاف کیا ہوا ہے؟ بلکہ اقیموا الصلاۃ کی تو وضاحت ہو رہی ہے۔ اسی طرح وضاحت سے جو حج کے طریقے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یہ تو اس حج کی وضاحت ہو رہی ہے، عمرہ کے مسائل کی وضاحت ہو رہی ہے، یہ اضافہ نہیں۔ ہاں، اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے، قرآن پاک میں مجھے کسی مقام پر دکھا دو کہ ایک وقت میں ایک عورت اور اس کی خالہ کو، ایک بھتیجی اور اس کی پھپھو کو ایک وقت میں ایک آدمی نکاح میں نہ لے، حرام ہے۔ یہ قرآن پاک میں کس مقام پہ آتا ہے؟ مجھے دکھاؤ۔ لیکن یہ نہیں میں اس لیے واضح کر رہا، نعوذ باللہ، کہ قرآن میں کمی ہے۔ میں پہلے واضح کر چکا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ قرآن کی صورت میں ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، لیکن میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہے، لوگوں، جب تک جس ذات گرامی پہ میں اترا ہوں، نازل ہوا ہوں، ان کی وضاحت نہیں لوگے، اس وقت تک مکمل دین آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کیونکہ بعض جزیات قرآن نے چھوڑ دی ہے۔ حدیث بھی وحی کا ایک حصہ ہے، وہ حدیث پر چھوڑ دی ہے کہ حدیث وضاحت کرے۔ کہیں قرآن پاک میں نہیں آتا کہ ایک پھپھو سے شادی کر لی ہے، ایک ہی آدمی اسی وقت اس کی بھتیجی سے شادی نہ کرے، یہ نہیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اب دیکھیے، قرآن میں جو آ رہا ہے، دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ جتنا بڑا یہ جرم کا ارتکاب ہوگا، اگر ایک وقت میں پھپھو اور بھتیجی سے ایک آدمی نکاح کر لے گا، اتنا ہی بڑا جرم کا یہ ارتکاب ہوگا
کیونکہ یہ حدیث نے حرام قرار دیا ہے، وہ قرآن نے حرام قرار دیا۔ تو یہ نہیں قرآن میں نقص تھا جو پورا ہوا ہے، نہیں، قرآن بعض جزیات کو چھوڑ چکا ہے کہ حدیث اس کی تکمیل کرے گی، کیونکہ کتاب و سنت مکمل مل کر ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، یہ مکمل قانون بنتا ہے۔ اس لیے یہ جو ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے اور آلودگی اس میں ڈالی جا رہی ہے، خدارا ان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ یہ لوگ فریب دے رہے ہیں اور فریب خوردگی کا شکار کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر آپ کی اتباع کی جائے تو تب نجات ہوگی۔ مثلا ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن بہت ہی عظیم بات ہے بھی، میں تو کہا کرتا ہوں کہ لوگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات سے اسے پڑھیں، والناس کی سین تک پڑھے، لاکھوں حروف ہیں اور ایک حرف پڑھتے ہوئے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کا اندازہ لگائیں، ایک آدمی 1 ماہ میں، 15 دن میں، 1 ہفتہ میں اور کم از کم 3 دن میں جو آپ نے اجازت دی ہے، اگر ایک آدمی قرآن پاک ختم کر رہا ہے، اندازہ لگائیں کروڑوں نیکیاں جو ہے وہ جمع کر رہا ہے۔ اتنی عظیم، اتنی باعث برکت کتاب، لیکن ہم ذبح کرتے ہوئے یہ کہیں کہ سورہ فاتحہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، اس کا شرف و فضل بہت ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جانور ذبح کرتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے کہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، وہ جانور ذبح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہیں۔ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ فاتحہ کہاں پڑھنے کے لیے ہے اور جانور ذبح کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے، وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، تب جانور ذبح ہوگا۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں مل کر، اور قرآن نے کہا ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، جب جانور کھانا کھانے لگو گے تو اللہ کا نام لو، جانور ذبح کرنے لگو تو اللہ کا نام لو۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ کس طرح اللہ کا نام لینا ہے، یہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس لیے اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تو تقلید کا ہر بندھن توڑ کر رکھ دیں، خالص کتاب و سنت کی اتباع لائیں، انشاءاللہ فرقہ بندی ختم ہوگی اور وحدت امت جو ہے یہ پیدا ہوگی۔ اور دوسرا جو حدیث کے متعلق یہ لوگ ہمارے دماغوں میں خرابی پیدا کر رہے ہیں، یہ غلط فہمی ہمیں دور کرنا ہوگی۔ بلکہ میں اندازہ لگاتا ہوں، ایک تجزیہ ہے میرا، کہ جو شخص منکر حدیث ہو جاتا ہے، کائنات کا رب اس کے دل کا نور ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ صحیح نورانیت، روشنی، ویسے تو دینا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران، اللہ اس آدمی کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو یاد کرتا ہے، پھر اچھی طرح محفوظ کرتے ہوئے اسے اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ فرمایا ایسے شخص کا اللہ چہرہ جو ہے تر و تازہ ہے۔ ایک محدث رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں یہ تمہیں کہہ دیتا ہوں، جو بھی دنیا سے صحیح محدث جائے گا اس کی موت تک اس کے چہرے پہ ضرور رونق ہوگی، تر و تازگی ہوگی، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی ضائع نہیں جا سکتی۔ اس لیے ایمان میں تازگی جو ہے اس سے پیدا ہوتی ہے۔ آئیے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ اصل میں اتباع سنت جو ہے یہ بہت سے اہم تقاضے ہم سے کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے میں بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ان لوگوں نے کس طرح کی۔ آپ کہہ رہے ہیں، یہ واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ فرما رہے ہیں زید رضی اللہ تعالی عنہ، تم زینب سے شادی کر لو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آپ نے کہا، آپ کی پھپھو کی بیٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اچھا میں بائی سے یا بیٹھ کر اپنے رب سے کو مزید مشورہ کر لوں۔ فرمایا رب ہی تو کہہ رہا ہے۔ کہا اچھا میں مشورہ کر لوں۔ ابھی وہ مشورے کا سوچ رہی ہیں، قرآن پاک کا اعلان آیا
वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। फरमाया कि किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के लायक नहीं, कायनात का रब एक फैसला कर देता है और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐलान और फैसला कर देते हैं, फिर भी बाद में उन्हें इख्तियार रहे। सुन लो, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो जाहिर तौर पर गुमराह हो चुका है। बस ये आया मुबारका उतरने का वक्त था। कहने लगी हजरत यहां भी देखिए कितनी ख्वाहिशात थी, कैसी बुलंदियां और अजमतें थी, कितना दिमाग बुलंदी पे था। मैं कुरैशी औरत, ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हर चीज कुर्बान कर दी। कहा मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे अल्लाह, जो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है मैं वही मानने के लिए तैयार हूं। अब शादी हुई, आगे अल्लाह को मंजूर नहीं था, एक साल रही, लेकिन वो आपस में इख्तिलाफ का बायस हुआ। आखिरकार तलाक देने के लिए हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु आमादा हुए। ये बात बहुत खुराफात बकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। कहते हैं जी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फुफ्फो की बेटी का जमाल पसंद आया तो आपने फिर ये छुपा कर रखा। ये सब झूठ की बात है। पर्दे से वो आपकी फुफ्फो की बेटी थी, पर्दे से पहले आपने देखा हुआ था। फुफ्फो के घर जाते थे, आते थे, आना जाना था, हर रिश्तेदार से आप मिलते थे। इसमें छुपी हुई कौन सी बात थी? और आप खुद निकाह कर रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा बहतान। जो छुपा कर रखते थे वो ये बात थी। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले आपने मुतबन्ना बनाए, मुंह बोला बेटा अरब के कानून के मुताबिक इसी तरह हराम था, उसकी बीवी से निकाह करना इसी तरह हराम था जिस तरह हकीकी बहू से निकाह हराम है। ये रस्म जो है टूटने वाली थी, इसे ये जंजीर अल्लाह पाक काटने वाले थे। आप ये छुपा रहे थे कि पहले ही ये लोग मुझे चैन तो लेने नहीं देते, एक और तूफान बदतमीजी खड़ा कर देंगे। आप ये छुपा रहे थे कि हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु तलाक ना दें। फरमाया ज़ैद सब्र करो, सब्र करो। वो अल्लाह ने फरमाया है कि आप जो छुपा रहे हैं कायनात का रब जानता है, इसलिए उससे ज्यादा डरो, लोगों से क्यों डरते हो? मैं जाहिलियत की एक जंजीर तोड़ना चाहता हूं और मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दस्ते हक परस्ते उसे रेजा रेजा करना चाहता हूं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। यही हुआ। अब उन्होंने तलाक दी। अब हो सकता है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सोचते, कुछ आप हिचकिचाते, लेकिन कायनात के रब ने ये ऐलान फरमा दिया, कद ज़व्वजना कहा लिकैला यकूना अलैका हरज अलल मुमिनीना हरज। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अर्श से ही आपका हजरत ज़ैनब से निकाह कर दिया है रज़ी अल्लाह। वो फरमाया करती थी, जब सौतन से बात करती ना तो वो फरमाया करती थी, मुझसे ज्यादा बात ना करो। तुम्हारे किसी के बाप ने, किसी के चचा ने, किसी के मामू ने शादी की और तुम्हारी शादी और निकाह फर्श पे हुआ, मेरा अर्श वाले ने निकाह किया है, इसलिए मेरे सामने तुम बात नहीं कर सकते। ये बुलंदी और अजमत रब्बे कायनात ने था। अब देखिए ये तारीख साज कुरान बन जाता है किरदार उनका, और कुरान के मुताल्लिक आता है रब्बे कायनात खुद भी तिलावत करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी तिलावत करते हैं, अंबियाए किराम भी करते रहे, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते रहे, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी करते रहे। तकरीबन 3 लाख के करीब ताबईन रहमहुल्लाह अलैहिम अजमईन, आइम्माए किराम और उलमाए किराम आज भी और क़यामत तक ये जिब्रील भी तिलावत करते हैं। अर्श वाले से लेकर फर्श वाले सारे ही इसकी तिलावत कर रहे हैं। अम्मा जी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का इतना बुलंद किरदार है कि कायनात के रब ने कुरान बनाकर नाज़िल कर। ये किस चीज की बुलंदी और अजमत मिली? उन्होंने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, कायनात के रब ने उनके किरदार को कुरान बनाकर नाज़िल कर। मैं तो कहा करता हूँ मेरे मुल्क की या मेरी इस्लामी दुनिया की बेटियों,
بہنوں اور میری ماؤں، یہ کس انگریز یا غیر مسلموں کے پیچھے تم امڑتے جا رہے ہو اور نیم برہنہ ہو کر دنیا میں ان کی نکالی میں کیوں اپنی آخرت برباد کر رہی ہو؟ آؤ یہ اپنی مائیں جو ہیں ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، روز قیامت انشاءاللہ العزیز اگر جنت کے در کھلیں گے تو ان کے قدموں میں بیٹھنے سے کھلیں گے۔ ان کی اتباع کرو، ادھر لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، اور بیٹی بنو تو نیک بنو، ماں بنو تو نیک بنو، بہو بنو تو نیک بنو، اور ساس بنو تو نیک بنو۔ جہاں جہاں عورت جو بھی مقام پاتی جائے نیک بن جائے۔ یہ کب ہوگی؟ جب ان امہات المومنین کے نقش قدم پہ چلے۔ اب دیکھیے یہ رب کائنات نے بلندی اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بات دیکھیے، بلکہ میں تو یہاں تک دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عین دین ہے، سارا دین ہی آپ کی اطاعت اور فرما برداری۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ قرآن پاک اعلان فرما رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم ہے مجھے تیرے رب کی، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں، اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اسے رضا و رغبت سے قبول کر لیں۔ یہ مفہوم ہے۔ ایک تو بخاری شریف میں اس کا پس منظر آتا ہے کہ دو صحابی رضی اللہ عنہ وہ کھیتی کو سیراب کرتے تھے۔ اصل اصول یہ ہے کہ جس کی کھیتی پہلے آتی ہو وہ دیواریں رکھی ہوئی تھی، وہاں تک جب پانی چڑھ جائے تو ساتھ والا جو آگے ہے اس کے لیے پانی چھوڑ دیا جائے۔ انصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دونوں کا اختلاف ہوا۔ اب یہ آ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے کچھ رواداری کرتے ہوئے فرمایا، اے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی کچھ نیچے ہی پانی ہو تو بھائی کے لیے پہلے ہی چھوڑ دیا کرو۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ آخر انسان تھے، اتنے عظیم صحابی ہو کر بعض اوقات غلط فہمی تو ہو سکتی تھی۔ فوراً غصہ میں آگے کہنے لگے، یہ آپ کی پھپھو کا بیٹا ہے اس لیے یہ فائدہ پہنچا رہے ہو۔ کہا اللہ کے بندے، میں تو ان سے نرمی کا سلوک کہہ رہا ہوں اور آپ مجھ پہ غصہ نکال رہے ہیں۔ اچھا پھر زبیر رضی اللہ عنہ ایسے کیا کرو، مکمل اپنا حق لے کر پھر چھوڑنا۔ اب راضی ہو؟ اصل اصول یہ ہے۔ اس لیے قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کہو آمنا وصدقنا، ہم نے قبول کیا اور تصدیق کی۔ یہ جب آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تمہارے دلوں میں ہے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، کائنات کا رب تم سے حساب لے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گھبراہٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے ہیں وہ تو اختیار میں ہے، اب بعض چیزیں دل میں آ رہی ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ فرمایا تم بھی یہود و نصارہ کی طرح کہہ رہے ہو کہ ہم نے ایمان لائے، ہم نے اطاعت کی نافرمانی کی، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہو آمنا سمعنا و اطعنا، جو ہمارا رب کہہ رہا ہے ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ لیکن رب کائنات کو ترس آیا، فرمایا نہیں، جو تم دل میں عقیدہ بنا کر رکھو گے یا عمل کرو گے اس کی میں گرفت کروں گا، جو وسوسے آئے اور چلے گئے رب کائنات اس کی گرفت نہیں کرے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے یہ ساری سختیاں پریشانیاں دور ہوئی، اس لیے یہ حکم تھا، لیکن انہوں نے سختی کروا دی۔ اب رب کائنات نے یہ حکم نازل فرمایا، اپنے اختلافات میں، مجھے قسم ہے تیرے رب ہونے کی، اپنے اختلافات میں جب تک یہ آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں یہ ایماندار نہیں ہو سکتے۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اصول تفسیر ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں اسے حسن درجے کا قرار دیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی دو سندوں سے نقل کیا ہے، ایک اچھی محسوس ہوتی ہے، وہ بھی واقعہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، یہودی اور نام نہاد منافق مسلمان تھا۔ اس یہودی نے کہا کہ حضرت
یہ آپ